ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں افغانستان ورسز سری لنکا کا جو میچ ہوا تھا. آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان نے بہت کوشش کیا تھا، مگر افغانستان میں نے اکثر ایک چیز دیکھا ہے کہ جب بھی اگر ان کے وکٹ گرنے لگ جاتے ہیں تو وکٹ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، مطلب جو وکٹ گر گئے تو وکٹ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پارٹنرشپ وغیرہ ان کا نہیں بنتا. مگر ان کی ایک چیز شوکنگ لگی کہ اتنے وکٹ گرنے کے بعد بھی 70 کرنا، دیٹس امیزنگ. اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے سٹارٹنگ میں سری لنکا کو بہت ٹف ٹائم دیا بیٹنگ میں. اب کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں وکٹ گرے، مگر بنگلہ دیش اپنا ایک پراپر وے میں چل رہا تھا. کسی بھی سائڈ یہ نہیں لگا کہ ون سائیڈڈ افغانستان میچ جیت رہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں 10 میں سے 9 دفعہ تو سری لنکا ہی جیت رہا تھا. اگر آپ سری لنکا کی پرفارمنس کی بات کریں تو ان کے وکٹ گرتے جا رہے تھے، پھر بھی کوئی نیو بیٹسمین آتا تھا، چھکا مارتا تھا. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کرکٹ میں. پہلے تو پاکستان کرکٹ میں اور بھی بہت سے کرکٹر، بہت سے میچز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کے اگر وکٹ گر جاتے ہیں تو وہ پریشر میں آنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے وکٹ گرانے لگ جاتے ہیں پریشر کی وجہ سے. مگر بنگلہ دیش اور سری لنکا میں نے وہ چیز نہیں دیکھی. سری لنکا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سائن تھے کہ جیسے کوئی وکٹ گرتا تھا نان اسٹرائکر جو مطلب ابھی نیو آیا ہو تو وہی چھکا مارنے لگ جاتا تھا. اگر ہم دوسرا بات کریں شال مینڈس کا، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وننگ اس کا اننگز تھا. ایک طرف سے وکٹ گر رہے تھے، ایک طرف سے یہ اپنا برقرار اس نے بیٹنگ برقرار رکھا ہوا تھا کہ فار ایگزامپل کبھی میرے وکٹ کا ضرورت پڑے کہ اگر خدا نہ خدا کوئی وکٹ گر جائے تو میں ہی کوشش کروں گا میچ جتوانے کے لیے. بہت کوشش کی افغانستان نے، مگر افغانستان کا بھی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چھکے لگ گئے تو ڈائریکٹ لگتے گئے. ابھی اسپنر کا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک تو نیو شاٹ ٹرائی کر رہے تھے سری لنکا والے، دیٹ وہ ان کی چیز ہے، ان کی طرف سے پازیٹیو سائن ہے. مگر نیگیٹو سائن یہ ہے کہ وہ جیسے کوئی سویپ مار رہا تھا، کوئی الگ شاٹ مارا تو وہ ڈر جاتے تھے، وہ پھر اپنے لائن اور لائن ان کا خراب ہوتا تھا. سری لنکا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سائن ہے اور اسپن کو بہترین کھیل لیتے ہیں. آئی تھنک اب سری لنکا اور بنگلہ دیش کوالیفائی تو کر گئے ہیں. اب کہہ سکتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کو ٹف ٹائم دے گا. پچھلی دفعہ آپ فائنل میں سری لنکا نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ٹف ٹائم دیا تھا سری لنکا نے. مگر سری لنکا از اے گڈ ٹیم. افغانستان انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ بیسٹ ایشیا ٹیم تھا، مگر انفارچونیٹلی اب وہ ٹاپ 4 میں بھی نہیں آتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش شاید اتنا نہیں ہے، پاکستان میں ان کو ہرایا ہوا ہے، وہ نئے بچے ہیں. اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اس وقت کوالیفائی کر چکے ہیں. اگر ہم دوسری طرف سے بات کریں تو پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایزی اپوننٹ نہیں ہیں. ایزی اپوننٹ ہوگا تو بنگلہ دیش ہوگا، سری لنکا ایک ڈیفیکلٹ اپوننٹ ہوگا. انڈیا سے پاکستان کو جیتنا پڑے گا اور انڈیا سے مشکل ہے کہ پاکستان جیت جائے تو ایزی ایشیا کپ تو انڈیا ہی جیتنے والا ہے. تو باقی فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارے ویڈیو ٹیلی گرام چینل کو سبسکرائب کریں تو تھینکس فار واچنگ.